السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم اپنا لیکچر جس کی دہرائی کرنی ہے وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ابتدائی تعارف یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل میں اللہ کے آخری رسول تھے. حضرت عیسیٰ کی والدہ جو تھیں ان کا نام حضرت مریم تھا، اور آپ کی پیدائش جو تھی وہ اللہ کے حکم سے بغیر باپ کی ہوئی تھی معجزانہ طور پر. تو ان کی والدہ جو تھی وہ بنی اسرائیل کی نسل سے تھیں، اور حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بنی اسرائیل کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. اور حضرت اسرائیل کی والدہ جو تھیں ان پر بنی اسرائیل والوں نے حضرت مریم پر بد چلنے کا الزام لگا دیا. تو آپ نے اپنی ماں کی گود میں اپنی ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی تھی، اور یہ ایسی عمر میں کلام کیا تھا جس عمر میں بچے عام طور پر کلام کرنے کے قابل نہیں ہوتے. آپ کو معجزات آپ کے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریباً 30 سال کی عمر میں نبی ہونے کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا. تو یہود جو تھے وہ ظاہر ہے ان کے خلاف ہو گئے ہوئے تھے، اور آپ نے ان کو محبت کی، انسانی ہمدردی کی، حاجت مندوں کی امداد کی اور توحید خالص کی تلقین کی تھی. لیکن یہود نے ان کی دعوت قبول کرنے کے بجائے ان کی مخالفت شروع کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بہت سے معجزات عطا فرمائے. ان میں یہ تھا کہ آپ بیماروں کو جو لا علاج، جن کو طب یونانی جو تھی وہ لا علاج کرا دیتی تھی، جن مرض کو حضرت عیسیٰ اللہ کے نام سے انہیں ٹھیک کر دیتے تھے. پیدائشی نابینا جو تھے وہ دیکھنے لگتے تھے، اور ایسے جن کو کوڑ ہو جاتا تھا اور وہ تندرست ہو جاتے تھے. حتیٰ کہ آپ جو تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. مٹی سے پرندے بناتے اور اس میں اللہ کا نام لے کر پھونک مارتے تو وہ سچ مچ اڑنے لگتا تھا. جھیلوں کو، دریاؤں کو پیدل چل کر عبور کر لیتے تھے. یعنی 1-2 آدمی کے کھانے سے 5000 آدمی کا پیٹ بھر دیتے تھے. یعنی کہ یہ سب وہ معجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے تھے. آپ ہر قسم کی بیماری کا علاج جو تھا وہ آپ کر دیا کرتے تھے. دعوت و تبلیغ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ایک درویش انسان تھے. ان کا مزاج جو تھا وہ ہمدرد، نرم دل کے انسان تھے. وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کے بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے رہے. لیکن یہودیوں نے ان کی دعوت کو نہایت حقارت سے، غرور سے رد کر دیا. تو حضرت عیسیٰ جو تھے پھر انہوں نے یروشلم کو چھوڑ دیا اور جھیل کے کنارے قریب لوگوں کی بستی میں جا کر وہاں پہ دعوت و تبلیغ شروع کر دی، کیونکہ وہ وہاں پہ نا زیادہ تر مچھیرے اور دھوبیوں، مزدوروں کی وہ جو رہائش گاہ تھی وہ وہاں پہ تھے. تو آپ نے وہاں جا کے تبلیغ شروع کر دی، اور وہاں پہ جو بیمار اور دکھی لوگ تھے نا وہ آپ کے گرد جمع ہونا شروع ہو گئے. آپ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے تھے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے رہے. اس طرح جو تیزی سے دعوت جو تھی نا وہ فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی. تو حضرت عیسیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز کیا، اور ان بہت تھوڑے عرصے میں یعنی کہ تقریباً 3 سال تک آپ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے تھے. یہود کی سازش. اب دیکھیں کہ یہودی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے. ان کو اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی اجارہ داری نہ قائم کر لیں. انہوں نے کیا کیا کہ کوششیں شروع کر دیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم ہی کر دیں، اور وہ اس کے لیے مقدمہ لے کر یہودی جو تھے نا وہ فلسطین کے رومی گورنر کے پاس بھی لے کر گئے. اب کہ انہوں نے آپ پر الزام لگایا کہ آپ جو ہیں وہ ہمارا دین بگاڑ رہے ہیں، ہمارے جوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر، یعنی کہ ہمارے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو یعنی آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ اپنے آپ کو نا اسرائیل کا بادشاہ کہتے ہیں، کسی قانون کو نہیں مانتے، انقلابی شخص ہیں، اب حکومت کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں. سزائے موت اور آسمان پر اٹھایا جانا. اب یہ دیکھیں کہ رومی جو تھا نا گورنر، وہ تو سمجھتا تھا یہودیوں کی مکاری کو. اس کو پتہ تھا کہ یہ جو ہے جھوٹ بول رہے ہیں، اور اس نے نا وہ خود تو وہ یہ فیصلہ کرنا نہیں چاہتا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ آپ نا اپنے یہودی علماء سے نا یہ خود ہی فیصلہ کرنے کو کہا. اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھانے کی سفارش کر دی. یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو تو سولی پر چڑھانے دیں، اور گورنر نے بیچارے نے
جس کو کہتے ہیں نا بے دلی سے حکم جو تھا وہ صادر کر دیا. اس بات پر یہودی جو تھے وہ بہت خوش ہوئے. اب انہوں نے کیا کیا، کھلے عام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان کو اذیتیں دینی شروع کر دیں، اور آپ کے ارد گرد جو تھے نا وہ دشمن لوگ جو تھے وہ زیادہ جمع ہو گئے. انہی میں سے نا ایک حواری ایسا بھی تھا جس کا نام تھا یہودا. اس نے آپ کی مخبری کر کے آپ کو گرفتار کروا دیا. اور پھر کیا ہوا کہ رومی گورنر کے سپاہی جب آپ کو پکڑنے آئے تو کچھ ایسی حالت بنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی ہم شکل کو حضرت عیسیٰ سمجھ کے پکڑ لیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آسمان پر اٹھا لیا. نبی آخر الزماں کی بشارت. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے حواریوں کو ان کی نبوت کا بڑے واضح انداز میں بتایا ہوا تھا کہ اور اس کی نا بشارتیں جو تھیں ان کی انجیلوں میں، عیسیٰ کی بشارتیں جو تھیں نا وہ آج بھی انجیلوں میں موجود ہیں. اور ان کی جو سب سے مشہور کتاب انجیل یوحنا جو ہے اس میں تو واضح بشارت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی گئی تھی کہ اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سردار اور ہمیشہ تک رہنے والا آخری نبی کہا گیا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جو حالات ہیں نا مختصر، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے دل میں نا بنی نوع انسان کی خدمت کا، ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، حق کو پھیلانا چاہیے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سختیوں کا مقابلہ ڈٹ کے کرنا چاہیے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیشہ مدد فرماتا ہے، اور ایسے انسان کو اپنی دنیاوی مقاصد میں بھی کامیابی ملتی ہے، اور انسان آخرت میں سرخرو و کامران بھی ہوتا ہے. یعنی ہر موقع پہ انسان کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اچھا تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا. آپ نے اب اس کی تیاری بھی کرنی ہے اور یاد بھی کرنا ہے. نیکسٹ لیکچر کے لیے اللہ حافظ.